پرائز بانڈ کی اٹسیلف شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس پہ اگر کوئی انعام کی صورت ہو تو کیا اس کا لینا جائز ہے؟ پرائز بانڈ یہ بھی ایک کرنسی بن چکی ہے جو ہم پیسے دے کے خریدتے ہیں اس پیپر کو، اور حکومت کی طرف سے وہ جاری کیا جاتا ہے، اور وہ پیپر کا خریدنا بھی درست ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ پیپر آپ کے پاس آ گیا، اس پر جو یونیک نمبر ہے وہ نمبر کسی نکل آتا ہے انعامی اسکیم کے اندر، اور اس پر جو انعام آپ کو مل رہا ہے، ایکسٹرا رقم آپ کو مل رہی ہے، اس کا لینا بھی درست ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جب پیپر کے بدلے میں آپ نے پیپر خریدا، مطلب آپ نے پیسے دے کر اس پیپر کو حاصل کیا، یہ بیع بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ وہ پہلے پیپر تھا لیکن عرف عام میں اس کی ایک ویلیو بن گئی اور حکومت نے اس کی رقم کو متعین کر دیا، تو آپ جانتے ہوئے بغیر کسی دھوکے کے ڈسیپشن کے، آپ کو پتہ ہے اس کی یہ ویلیو ہے، آپ نے اس کو لے لیا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وہ پیپر نہ بھی اگر نکلے تو آپ کو اس نقصان نہیں ہے۔ اگر مثلا ایسا کانٹریکٹ جس میں دونوں مسلمانوں میں سے ایک کا نقصان ہو، وہ تو جوئے میں آ جاتا ہے، یہ جوئے کے اندر بھی نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیپر آپ نے لیا اور آپ کا اس کا وہ پرائز بانڈ نہ بھی نکلے تو آپ اتنے میں اسے سیل کر سکتے ہیں جتنے میں آپ نے اس کو خریدا ہے، جو اس کی متعین رقم ہے اس میں اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں، تو جوئے سے نکل گیا۔ اور ربا کے اندر بھی یہ نہ آیا، کیونکہ یہ تجارت کے اندر ہے، یہ خرید و فروخت میں ربا یہ ہوتا ہے کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر نفع جاری ہو۔ یہاں پر قرض کی تو صورت نہیں بن رہی، یہاں تو آپ ایک چیز ہاتھوں ہاتھ ایک پیسے اس کے دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ دوسرا خرید رہے ہیں، تو یہ بیع کی صورت ہے اور یہ شرعاً جواز کی آتی ہے۔ پرائز بانڈ اس کا نکلے نہ نکل گیا تو وہ نفع بھی اس کے لیے جائز ہوا، کیونکہ اس نے جو پیپر خریدا تھا اس پر اس کو نفع مل گیا، تو اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں۔ اچھا، میں کیا جتنے کا پرائز بانڈ ہے، مثلا 100 کا پرائز بانڈ ہے، وہ 100 پاؤنڈ کے اگینسٹ ہی لیا جائے گا، یا اس میں کمی بیشی اگر کی جائے کیا وہ جائز ہوگی؟ اگر کوئی کمپنی کہتی ہے کہ میں بیچ رہا ہوں لیکن مجھے اپنی پرسنٹیج چاہیے، ٹھیک ہے 100 کا لیکن میں 110 کا بیچوں گا، مجھے اپنی فیس وغیرہ چاہیے، جی تو وہ جائز ہے؟ اصل رقم تو حکومت اس کی متعین کر دیتی ہے کہ یہ 100 کا ہے، اس کے بعد جو وہ 10 پاؤنڈ زیادہ لے رہا ہے تو وہ آپ کو بتا کر اس پیپر کا وہ نفع لے رہا ہے جس کی شرعی طور پر وہ پابند نہیں ہے کہ وہ نہیں لے سکتا، اسے منع نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس کو ایکسٹرا 10 پاؤنڈ دوں یا نہ دوں۔ شرعی طور پر آپ ایکسٹرا 10 پاؤنڈ دے کر اس کو، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ لے لیں اور یہ اپنے اس پیپر کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی میں مثال دوں، شادی بیاہوں کے اندر آپ کو کڑکتے نوٹ چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ جاتے ہیں ایک شخص کے پاس جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کرنسی ہوتی ہے، آپ پیسے کے بدلے میں پیسہ خریدتے ہیں، پیسے کے بدلے میں پیسہ خریدتے ہیں، شرعاً یہ جائز ہے۔ حالانکہ وہاں پر آپ 1200 روپے دے کر 1000 آپ خرید رہے ہوتے ہیں، 1200 دیتے ہیں اور 1000 نیو نوٹ خریدتے ہیں۔ یہ جو 200 آپ نے ایکسٹرا دیا یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پر ہاتھوں ہاتھ پیپر کے بدلے میں پیپر کی بیع ہو رہی ہے، یہاں پہ ادھار بیچ میں نہیں ہے، لہذا کرنسی کی بیع جب کرنسی کے ساتھ ہو تو ادھار نہ ہو تو وہ شرعاً جائز ہے، اگرچہ اس کے لین دین کے اندر جو رقم ہے وہ زیادتی ہے، زیادہ ہم دیتے ہیں، تو اس میں بھی ربا کی صورت نہیں بنتی، کیونکہ وہ ادھار لین دین ہوگا تو وہ شرعاً بیع فاسد میں آ جائے گی، کیونکہ کرنسی کے ساتھ جب بیع ہو، بیع صرف جسے کہتے ہیں، اس کا صرف اور صرف ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، ادھر سے دیں 1200 ادھر سے 1000 آپ لے لیں، تو یہاں بھی وہ صورت بن رہی ہے، اگرچہ اس کی ویلیو 100 ہے لیکن آپ 110 میں لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی ضرورت ہے، تو آپ شرعی طور پر وہ لے سکتے ہیں۔